الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے کی تقریر میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے جس طرح اشیاء میں، ادویات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، سبزیوں میں، پھول پودوں میں، یہاں تک کہ مٹی میں، پتھروں میں تاثیر اور اثر رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے عمل میں بھی اثر رکھا ہے، تاثیر رکھی. اگر ایک مسلمان نیک عمل کرے گا، اس کے اثرات، برکات، تاثیریں، ثمرات، نتائج اعلیٰ اور اچھے نکلیں گے. اگر ایک مسلمان، ایک انسان برا عمل کرے گا، اس کے اثرات، اس کے نتائج، ثمرات بہت برے نکلیں گے. اگر اس حقیقت کو میں اور آپ سمجھ لیں، آج کا انسان سمجھ لے، تو آخرت پر اگر اس کا ایمان نہ بھی ہو کسی انسان کا، مسلمان کی تو بات ہی اور ہے نا، کسی انسان کا آخرت پر ایمان نہ بھی ہو، اچھائی اور برائی کو قبول کرنے کے لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس طرح میں زہر سے بچتا ہوں کہ اس کے اثرات غلط ہیں، مجھے اسی طرح ظلم، بے ایمانی، گناہ سے بھی بچنا ہے، چونکہ اس کے بھی اثرات ہیں. ہم جسمانی طور پر تاثیر اور اثر پر بڑی نگاہ رکھتے ہیں. سردیوں میں گرم اشیاء استعمال کرتے ہیں چونکہ ان کی گرم تاثیروں کی ہمیں ضرورت ہے، اور گرمی میں ہم ٹھنڈی اشیاء استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی ٹھنڈی تاثیروں کے ذریعے ہم گرمی کا مقابلہ کر سکیں.
بھائیوں بالکل یہی معاملہ اعمال کا ہے، نیکیوں کا ہے، افعال کا ہے، اقوال کا ہے۔ ہماری زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے، ہمارے عمل سے جو کچھ نکلتا ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کے اثرات ہیں۔ پچھلے جمعے کی تقریر میں میں نے منفی اثرات پر زیادہ گفتگو کی تھی کہ گناہ کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ آج کے جمعے میں مجھے کچھ نیک عملوں کے اثرات آپ سے عرض کرنے اور کچھ واقعات اور مثالیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نیک عمل تھا، دیکھیے اس نیک عمل نے آگے جا کے کتنی اعلیٰ تاثیر پیدا کی، نتیجہ اور ثمرہ کتنا اعلیٰ دیا۔ آپ اس پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، بھائی میرے خیال سے سربراہ کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے، والد کے لیے، استاد کے لیے، قوم کے رہنما اور مقتدا کے لیے، قوم کے لیڈر کے لیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، بیت المقدس میں قیام کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جا کے جب میں نے اپنی سواری اور براق کو باندھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے مشروب کے میرے سامنے پیش کیے، ایک کے اندر شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ ایک پیالے میں بھائی کیا تھی اور دوسرے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ مجھ سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول جون سا مشروب آپ کو پسند ہے اس کو پی لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو طبی میلان تھا وہ دودھ کی طرف گیا اور میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور دودھ کو پی لیا۔ جب میں نے دودھ پینے کے بعد پیالہ رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ صحیح فطرت کو پا گئے، آپ صحیح فطرت کو پا گئے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بھائی غور کرو، اگر آپ کیا پی لیتے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ اب یہاں 2 باتیں سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شراب یہ دنیا والی گندی غلیظ شراب نہیں تھی۔ بھائی توجہ کرنا ذرا، وہ دنیا والی گندی ناپاک خبیث شراب، وہ پاکیزہ شراب تھی۔ حضرت جبرائیل نے وہاں یہ فرمایا، اللہ کے رسول اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ چونکہ آپ صحیح فطرت کو پا گئے، دودھ کی تاثیر اور دودھ کا خواب میں دیکھنا، اس کی برکتیں ہی برکتیں۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، اس طرح کے واقعات کئی محدثین کے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابی رسول نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ دودھ پی رہے ہیں اور آپ نے اپنا پیالہ مجھے عطا کیا ہے، میں نے اتنا دودھ پیا ہے کہ میری انگلیوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کس سے نوازیں گے؟ اس لیے خواب میں دودھ کو جو دیکھے، کسی بھی سیاق و سباق واقعہ میں خواب میں دودھ پیتا دیکھے تو اس کی تعبیر اہل علم نے لکھی ہے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو کیا بنایا ہے؟ باعث برکت بنایا۔ تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول آپ فطرت کو پا گئے، آپ نے جو دودھ پیا ہے آپ نے فطرت تک پہنچ گئے، اگر شراب پی لیتے تو بھائی آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ حضور کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے، اللہ کے نبی امت کے سربراہ اور نبی ہیں،
اللہ کے نبی اگر شراب منتخب کر لیتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ اس سے پتہ چلا کہ قوم کا جو بڑا ہے، لیڈر ہے، والد ہے، استاد ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، ان کے عمل کے اثرات چھوٹوں پر، آنے والی نسلوں پر کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، وہ انار والا کے بادشاہ کسی باغ میں ٹھہرا تھا اور اس نے انار کا جوس پینے کی فرمائش کی تھی۔ باغ والوں نے، باغ کا جو مالک تھا، اس نے اپنی بیٹی سے کہا، وہ انار لے کر آئی اور ایک ہی انار سے جام بھر گیا۔ بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا اور بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا نفع والا کاروبار ہے، اس کا مطلب اس پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا باغ والوں کو، وہ سمجھے کوئی مسافر ہے اور بادشاہ کسی وجہ سے بچھڑ گیا تھا، کہا مجھے اور ذرا پلا دیجیے انار کا جوس۔ اب وہ بچی انار لے کر آئی، اس نے نچوڑا تو ایک انار سے گلاس آدھا بھرا۔ مشہور واقعہ، میں تو صرف اپنے موضوع کی دلیل لینا چاہتا ہوں اس واقعے سے۔ وہ بچی دوسرا لائی، 2 سے بھرا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کو پیاس لگی، کہا مجھے انار کا ایک گلاس اور پلا دیجیے۔ اب بچی 2 انار لائی تو 2 سے بھی نہیں بھرا، تو بچی کتنے لائی؟ 3 لائی۔ جب 3 سے بھرا تو بادشاہ نے وجہ پوچھی، یہ کیا بات؟ پہلے 1 انار سے گلاس بھر گیا، دوبارہ 2 سے بھر گیا، تیسری مرتبہ کتنے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیہاتی کو جواب نہ آئے، بیٹی اوپر کھڑی تھی، بڑی ذہین تھی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے، اپنے ابا سے کہا، ابا جی آپ کا جو مہمان ہے جس کو آپ جوس انار کا رس پلا رہے ہیں، یہ بادشاہ ہے۔ جب اتنی بات کہی، اس وقت بادشاہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، وہ چونک گئے کہ مجھے اس نے کیسے پہچان لیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا صرف میں نے یہی نہیں پہچانا کہ آپ بادشاہ ہیں، لگتا ہے آپ کی نیت میں فطور بھی آ گیا ہے، آپ کی نیت میں فطور بھی آ گیا ہے۔ پہلے گلاس 1 سے بھرا ہے، پھر 2 سے بھرا ہے، اب کتنے سے بھرا ہے؟ اب 3 سے بھرا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ مجھے بھی پہچان گئی ہے یہ بچی اور میری نیت کو بھی پہچان گئی ہے۔ اس بچی نے کہا جناب آپ کی نیت کا فطور جو ہے اس کا اثر ہمارے باغ پر پڑا ہے کہ دیکھیے اس کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ اور بادشاہ نے اعتراف کیا واقعی میری نیت میں فطور آیا ہے، میں نے ٹیکس لگانے کا پروگرام بنایا ہے، اس کی وجہ سے برکت کیا ہوگی۔ اب یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے 2 پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں دودھ ہے، دوسرے میں شراب ہے۔ اللہ کے نبی نے دودھ والے کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ فطرت کو پا گئے، اگر آپ شراب والا پیالہ پسند کر لیتے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلا باپ کے گناہ کی وجہ سے اولاد میں بدعملی آتی ہے، سربراہ کی بدعملی کی وجہ سے ماتحتوں پر اس کے کیا پڑتے ہیں؟ اثرات پڑتے۔ دیکھیے بھائیو، نیکی، اچھائی اور برائی کے اصل اثرات تو پڑنے ہیں کہاں؟ آخرت میں، لیکن اللہ نے ان کے اثرات دنیا میں بھی رکھے۔ نیک عمل کے اثرات اس لیے دنیا میں بھی ہیں۔ آپ قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت خضر، حضرت موسیٰ سفر پر گئے، آخری لمحہ میں جب بستی میں پہنچے، بستی والوں سے مہمانی کا کہا، انہوں نے مہمانی نہیں کی۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے، حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، دیوار کو گرا کے کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ جی جناب یہ بے مروت لوگ ہیں، آپ ان سے اجرت لیتے، ان سے پیسے لیتے۔ تو جب اس کی حکمت حضرت خضر نے بتائی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، آگے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کے ابا جب دنیا سے جانے لگے، بچے چھوٹے تھے، پرانا بینک کا زمانہ تھا نہیں، تو خزانہ کہاں چھپا گئے؟ دیوار کے نیچے۔
قرآن نے آگے الفاظ استعمال کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا کیا تھے؟ نیک تھے۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے کہ دیکھو والد نیک تھا، والد کی نیکی کی برکت اور اثرات کتنے دور پڑے کہ اللہ تعالی نے دو عظیم پیغمبروں کو بھیجا کہ ان بچوں کی دیوار کو کیا کرو۔ اس لیے ایسا نہیں بھائی میرے نیک عمل کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ میں زندگی میں بہت دیکھا ہے بڑے بڑے سخی اور نیکی اور بڑے بڑے علماء کی اولادیں وہ بڑی ابتدائی عمر میں فوت ہو گئے، بچے چھوٹے چھوٹے، لیکن والد نیکیاں کرتا گیا ہے، بڑے عالم دین تھے، بڑے سخی تھے، اور وقتی طور پر ان کے بچوں پر برے اثرات، تھوڑی غربت پریشانیاں آئیں، لیکن زمانے نے دیکھا کہ یہ لاوارث، یہ یتیم بچہ 15-20 سالوں کے بعد اسی عزت والے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، نہ، ان کے والد نے جو اچھائیاں کی اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اس کے کیا دی؟ اس کی برکتیں دی۔ اس لیے بھائیوں نیک عمل میں، نیک عمل کرنے سے اصل بدلہ اور اجر تو کہاں ملے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کے اثرات دنیا میں بھی دیتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قیدی بن کر آئی، مدینہ کی گلیوں میں قیدیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حضرت علی نے حاتم طائی کے بیٹی سے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ آواز سے یہ کہہ دینا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کے دروازے پر ہر وقت محتاج کھڑے رہتے تھے اور کوئی خالی نہیں جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے جہاں قیدی باندھ رکھے تھے وہاں سے گزرنے لگے تو حاتم طائی کی بیٹی نے حضور کو آواز دی اور کہا اللہ کے رسول میں اس سخی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے پر ہر وقت غرباء اور فقراء کھڑے رہتے تھے اور وہ کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں جانے دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سن کے رک گئے۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اسے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور نے فرمایا فوراً ان کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ تحقیق کی، پوچھا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ جی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور نے فرمایا حاتم طائی تو بہت بڑا سخی انسان تھا، یہ سخی کی بیٹی ہے، اس کا باپ دنیا میں نیکیاں کرتے ہوئے گیا ہے، اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں جاتی، میری قوم کے جتنے قیدی ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا والد بہت سخی انسان تھا، اس لیے میں تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں اور تیری فرمائش پر تیرے سارے سخیوں کو بھی کیا کر رہا ہوں۔ بھائی اب حاتم طائی تو نیکی کر کے مٹی میں مل گیا، لیکن اس کی نیکی نے آگے پھل دیا ہے یا نہیں؟ پھل دیا۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے میرے ابھی کسی اس میں یہ تو مشہور واقعہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، میں صرف ان واقعات سے اپنے موضوع کی دلیل لا رہا ہوں، یہ واقعات آپ کے علم میں ہیں۔ آپ سب کو پتہ جب غزوہ حنین ہوا تھا قیدی سارے آئے گرفتار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی تھی ایک بنو سعد سے، اللہ کے نبی نے چادر بچھائی، بڑا اعزاز و اکرام کیا، لوگ بڑے حیران کہ یہ کون خاتون ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو رہے ہیں، چادر بچھا رہے ہیں اور غلاموں کی طرح سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، پتہ چلا یہ بنو سعد میں سے ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہے۔ اور جب حضرت شائمہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، جب انہوں نے شکوہ کیا اللہ کے رسول آپ کے پاس ہمارے قیدی ہیں، تو اللہ کے نبی نے آگے سے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تو انتظار میں تھا آپ لوگوں کے کہ آپ میں سے کوئی آتا، آپ میں سے، چونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میرا بچپن کہاں گزرا ہے، ہاں میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد میں سے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی فرمائش پر سارے قیدی چھوڑ دیے۔ اب دیکھیے 50-55 سال پہلے
57-58 سال پہلے بنو سعد نے ایک بچے کو پالا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اولاد کی طرح پال کر نیکی کی. اس نیکی نے 55 سال کے بعد پھل دیا کہ نہیں دیا؟ یہی معاملات ہیں تمام نیکیوں کے. یہی معاملات ہیں بھائی کس کے؟ تمام نیکیوں کے. اگر ہماری صرف اس پر نظر آ جائے، دیکھو میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اگر ہماری کسی نیکی کے اچھے نتائج و ثمرات دنیا میں نہ نکلے ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، چونکہ ہماری نیکیوں کے اصل ثمرات ہمیں کہاں ملنے؟ دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی برکتیں رکھی ہیں، اور جو بندہ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کا پھل اس کو دنیا میں دیتے ہیں، عطا کرتے. اور اس کے اتنے واقعات ہیں. آپ مدینہ والوں کی صورتحال کو دیکھ لو، بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. یثرب بیماریوں کا مرکز، آب و ہوا گندی، رہنے کے قابل نہیں. مدینہ والوں نے پورے عرب سے ٹکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، اور اللہ کے نبی کی طرف سے شرائط بڑی سخت تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے مدینہ لے جا رہے ہو، اپنی اولاد اپنی جان سے بڑھ کر میری حفاظت کرنی ہے. مدینہ والوں نے کہا تھا اللہ کے رسول جب تک ایک گردن بھی اپنے دھڑ پر قائم ہے کسی دشمن کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے. میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، اور جب مدینہ جائے نا تو ذرا اس واقعہ کو یاد رکھنا چاہیے. اس وقت مدینہ کی کسی اور فضیلت کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹا سا گاؤں پورے عرب سے ٹکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور مدینہ والوں نے مہمانی کا میزبانی کا حق ادا کیا. کون مسلمان نہیں جانتا حضور کے استقبال کے لیے کتنے دن کوبا میں آ کے انتظار کرتے رہے؟ بھائی توجہ ہے، 7-8 دن کوبا میں کیا کرتے رہے؟ فجر میں آتے، 11 بجے واپس جاتے پورا مدینہ. اور آخری دن جب جانے لگے تو یہودیوں چڑھا ہوا تھا اپنی کھجور پر. اس نے دور سے دیکھا کہ 2-3 بندے آ رہے ہیں، تو اس نے مدینہ والوں کو آواز دے کے کہی تم 8 دن سے جس مہمان کا انتظار کر رہے ہو لگتا وہ آ رہے ہیں، مجھے دور سے نظر آ رہے ہیں. مدینہ والوں نے جو استقبال کیا حضور علیہ السلام کا، اللہ کے نبی کئی دن کوبا میں ٹھہرے، پورے مدینے کے مضافات آئے. اور جب اللہ کے نبی کوبا سے مدینہ جانے لگے تو مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کر گئے اللہ کے رسول آپ اس طرح نہیں مدینہ میں داخل ہو سکتے، آپ ذرا ٹھہریے، ہم آپ کے پروٹوکول کے لیے ایک دستہ لے کر آتے ہیں. سارے مدینہ کے لوگوں نے اپنے گھوڑے نکالے، اونٹ نکالے، اور اپنے آپ کو مسلح کیا. اپنے آپ کو کیا کیا؟ مسلح کیا. درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو رکھا، اور ترانے پڑھتے ہوئے پورے اعزاز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے؟ مدینہ میں. اور یہ کون مسلمان نہیں جانتا بھائی، مدینہ میں حضور علیہ السلام کی میزبانی کے لیے صحابہ کرام میں چھینا جھپٹی ہوئی کہ نہیں؟ اور بھائی یہ تو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا. ہر کوئی کیا چاہتا تھا؟ اللہ کے نبی کہاں ٹھہرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، اس کو حکم دیا گیا ہے. بار بار چھوڑنے سے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر گئی. مدینہ والوں نے جائیدادیں تقسیم کی، اپنے باغات تقسیم کیے. بھائی سب کچھ قربان کیا کہ نہیں؟ اب ذرا آئیے جو میرا موضوع ہے. مدینہ والے جب یہ کر چکے، اپنی نیکی کو پروان چڑھا چکے، انہوں نے میزبانی والی نیکی کو 100% کیا، اپنی جائیدادیں ہر چیز تقسیم کر دی. اب دیکھیے نیکی نے بچے دینا شروع کیے، نیکی کا پھل آنا شروع ہوا. وہ مدینہ جو صدیوں سے جس کی آب و ہوا بری تھی، یثرب تھا بیماریوں کا مرکز، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ منورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، تابہ ہو گیا.
ساری آب و ہوا بھائی کیا ہو گئی؟ صاف ستھری ہو گئی۔ ایک ہی نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مدینہ میں برکت رکھ دے، اور فرمایا اے اللہ مدینہ میں مکہ جتنی برکت رکھ دے، پھر فرمایا اے اللہ نہیں، مدینہ میں مکہ سے ڈبل برکت رکھ دے، اور اللہ نے رکھ دیا۔ وہاں مدینہ کے لوگوں کو، تاجروں کو پوچھو جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی دعائیں مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ جو مدینہ والوں سے محبت کرے آپ ان سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائیے، اور جو مدینہ والوں سے نفرت کرے اے اللہ آپ اس سے ناراض ہو جائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ویسے ہی ڈال دے جیسی محبت آپ نے مکہ کی ڈالی ہے، اور پھر فرمایا نہ یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکہ سے ڈبل کر دیجئے۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ مدینہ میں بھائی حج اور عمرے کا کون سا رکن ادا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن مدینہ ساری دنیا ہر مسلمان جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ اس نیکی کا ثمرہ ہے۔ مدینہ والوں نے میزبانی کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا کیا دیا؟ پھل دیا، ان کو پھل دیا، اور پھر ان کے حصے میں کیا کچھ آیا؟ بعض اعتبار سے دنیا کے کسی شہر کو وہ فضیلت حاصل نہ ہوئی جو فضیلت اللہ نے مدینہ کو دے دی۔ کیوں؟ مدینہ والے ایک نیکی کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، مدینہ والوں کو دنیا میں ہی اس کے ثمرات دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں بنا، جنت کی کیاری ریاض الجنہ وہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہاں ہے، ایک نماز پر بھائی کتنا ثواب ملتا ہے، وہ نعمت وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے ہاتھوں بننے والی آخری مسجد وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں وہ جو مکہ ہے وہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے۔ کیا فرمایا؟ مدینہ میرا حرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے کنارے پر کھڑے ہو کے فرمایا اے لوگوں جو بھی جنت البقیع میں دفن ہوگا کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی کیا کروں گا؟ علامہ قاضی ایاز نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس کو بس اردو میں کس طرح تعبیر کیا جائے۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ یہ تو قیامت والے دن میدان محشر کا عجیب منظر ہوگا کہ سارے جنت البقیع والے اپنے قبروں سے نکل کر کس کی قیادت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت البقیع میں دفن ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا، اور حضور نے یہاں تک فرما دیا جو مدینہ والوں سے محبت کرے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ والوں سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہو، جو کیا ہو؟ منافق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس طرح سانپ ادھر ادھر پھر پھرا کے آخر میں آتا کہاں ہے؟ اپنی بل میں، قیامت کے قریب ایمان پوری دنیا سے سکڑ کر کہاں آ جائے گا؟ مدینہ میں۔ یعنی مدینہ قیامت کے دجال کے زمانے میں بھی اسلام کا قلعہ کون سا ہوگا؟ مدینہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اے اللہ مدینہ کی ہر چیز میں برکتیں دے دے، اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوبہ گئے نا تو کوبہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مکہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، وہاں جب چاہتے تھے عمرہ کر لیتے تھے، جب چاہتے تھے کیا کر لیتے تھے؟ عمرہ کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت جبرائیل آ گئے، حضور کو پیغام دیا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کا دل دکھی ہو رہا ہے کہ مکہ میں جب چاہتے تھے کیا کر لیتے تھے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قباء کی جامع مسجد میں جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کو ثواب کس کا ملے گا؟ عمرے کا۔ کہا جناب یہ واحد ان کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ ان کے ثواب ان کو کہاں دے دیا؟ وہاں دے دیا۔ اب یہ میں نے جتنی مدینہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں یہ ساری فضیلتیں کس نیکی کی وجہ سے مدینہ والوں کو ملی؟ انہوں نے اللہ کے نبی اور صحابہ کی کیا کی؟ مہمانی کی۔
اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیے، آج کا مسلمان، ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ دنیا میں برکت دیتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سمندر پہ ایک چھوٹی کشتی پہ سفر کر رہا تھا، اچانک ہمارے قریب والی چھوٹی کشتی ڈوبنے لگ گئی۔ ہماری کشتی میں ایک بڑے سخی، بڑے نواب قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، یار یہ جو ساتھ والی کشتی ڈوب رہی ہے نا، اس میں جو جتنے بندوں کو بچائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا۔ شیخ سعدی کہنے لگے ہم میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا، ہمارے اندر ایک ہی نوجوان تھا، اور وہ جو ساتھ والی جو کشتی تھی اس میں 2 بھائی سوار تھے، بس 2 بندے تھے۔ کہنے لگے جو ہماری کشتی میں ایک بندے کو تیرنا آتا تو اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کے پہلے ایک بھائی کو پکڑ کے لایا، پکڑ کے جب اپنی کشتی میں سوار کیا، پھر جب دوبارہ دوسرے کو پکڑنے گیا اتنے میں دوسرا ڈوب چکا تھا، وہ مر گیا۔ کہنے لگے ہم اسے ایک کو بچا کر لے آئے۔ میں سوچتا رہا یار اللہ کی شان، اللہ نے ایک کو بچا لیا ہے اور دوسرے کو۔ میں نے اس نوجوان سے کہا جس نے تیر کے دوسرے کو بچا کے لایا تھا، میں نے اسے کہا یار تقدیر تو برحق ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ جو ایک تھا اس کی موت کا وقت آیا نہیں تھا، اللہ نے بچا لیا، اور جو دوسرا تھا اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ آپ اس کو بچا۔ حقیقی سبب تو یہی ہے، لیکن کوئی ظاہری سبب بھی ہے کہ تیرا ہاتھ ایک بھائی کی طرف پہلے گیا، دوسرے بھائی کی طرف تیرا ہاتھ پہلے نہیں بڑھا، کوئی ظاہری سبب بھی ہے۔ اس نے مسکرا کے شیخ سعدی کو کہا ہاں اس کا ظاہری سبب بھی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے اصل میں جس کو میں نے بچایا ہے نا، جس بھائی کو میں نے پہلے پکڑا ہے، ایک مرتبہ فلاں صحرا میں پید سفر کر رہا تھا، یہ اپنے اونٹ سے وہاں سے گزرا، اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا کر اپنے گھر تک پہنچایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی تھی۔ اور دوسرا بھائی جو ڈوب گیا، جس کو میں نے پہلے کو بچا کے پھر جانا گیا میں اس کو پکڑنے کے لیے، فلاں موقع پر اس نے مجھے کوڑا مارا تھا۔ اس نے کیا مارا تھا؟ اس لیے دونوں بھائی برابر ڈوب رہے تھے، میرا جی چاہا پہلے میں اس کو پکڑوں جس نے میرے ساتھ کیا کی ہے، نیکی کی، اور اس کو بعد میں پکڑوں۔ اب شیخ سعدی یہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں دیکھو دونوں کی نیکیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایک نے آج کے زمانے میں یوں کہہ لیجیے روڈ پر جاتے جاتے کسی ہاتھ دینے والے کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا، کیا کر لیا؟ اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا، چھوٹی سی نیکی ہے۔ اور دوسرے نے کوڑا مارا، ہے تو غلط لیکن کوئی بہت بڑا ظلم نہیں کیا، کیا کر دی؟ اس کو ایک چھڑی ماری ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس چھوٹی سی نیکی نے کتنا بڑا نتیجہ دیا کہ اس بندے کی جان بچ گئی، اور اس چھوٹی سی غلطی اور گناہ نے کتنا برا نتیجہ دیا ہے کہ اس کی جان چلی گئی۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اس کی جان چلی گئی۔ اس لیے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں جب جہاں جو نیکی کا موقع ملے اس نیکی کو کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقبول نیکی ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی برکتیں دے کر جاتی ہے، وہ اچھے فائدے دے کر جاتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ثمرات و نتائج دے کے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی برکتیں دنیا میں نہیں رکھی۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس کا نام کیا ہے؟ جزاء الاعمال۔ آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے، سوشل میڈیا پر ایک کتاب ہے، اس کے کچھ صفحات میری نظر سے گزرے، اس کا نام انہوں نے رکھا مکافات عمل۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں وہ لاہور سے خرید کے لایا تھا، 2-4 دن ہوئے ایک دوست ملنے آئے، وہ کہنے لگے استاد یہ کتاب مجھے دے دے پڑھنے کے لیے، میں اس کے کچھ صفحات پڑھ سکا۔
انہوں نے مکافات عمل کی اتنے واقعات اکٹھے کیے ہیں. ایک بندے نے اچھا عمل کیا، اللہ نے اس کو کیا ثمرہ دیا. اس میں غالباً اس میں ہے یا کسی اور جگہ ایک چھوٹا سا واقعہ، دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا، دیکھنے کے اعتبار سے کیا بہت چھوٹا سا. ایک ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر تھے، اس کے شاید ہیڈ تھے، وہ کہنے لگے میں اپنے حساب کے معاملات سرکاری اس میں بڑی عہدے پر تھے، میں کچھ معاملات چیک کرتے کرتے مجھے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہو گیا، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہو گیا. میں جب اپنی گاڑی میں نکلنے لگا اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے کہا جی سر میرے پیٹ میں درد ہے مجھے کوئی. میں نے کہا یار اب تو یہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. وہ کہنے لگا وہ بیچارے میری منت سماجت لگ گیا کرنے. مجھے ترس آیا، میں اس کو اپنے دفتر میں لے آیا، اس کو دوائی دی، پانی پلایا، انجیکشن لگایا، آدھے پونے گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو گیا. میں جب نکلا تو میں نے دیکھا وہ گیٹ پر جا رہا تھا. میں نے کہا جوان جانا کدھر ہے؟ کہنے لگا اتفاق سے اس نے ادھر ہی جانا تھا جدھر میرا گھر ہے. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا، گاڑی پہ اتار دیا. اب کہنے لگے اس واقعہ کو 30 سال گزر گئے. اس واقعہ کو کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال گزر گئے. اب یہ نیکی کیے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 30 سال گزر گئے. کہنے لگے 30 سال کے بعد بڑھاپے میں میرے خاندان کے لوگوں نے میرے 50-60 ایکڑ زمین تھی اس پر قبضہ کیا، میرے ساتھ ایسی زیادتی کی آخری عمر میں، ہم پر ظلم بھی کیا، 2 نمبری سے ساری. کہنے لگے اللہ کی شان، اللہ جب کسی کو کہاں سے کہاں لے جائے. کہنے لگے میں بڑھاپے میں دفتروں کے ٹھوکرے کھاتے پھر رہا تھا. ایک دن میں ایک دفتر میں کرتے کرتے میں ایک بڑے افسر کے یہاں پہنچا. جب میں اس افسر سے ملنے گیا تو وہ افسر بڑے ادب سے پیش آئے، مجھے بٹھایا. میں سمجھا شاید کوئی جاننے والا، میں بوڑھا تھا، مجھے بٹھایا، عزت دی، کہا سر آپ کا کیا؟ میں نے بات بتائی. کہنے لگے جی آپ کا کام ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو. کہنے لگا میری زبان سے نکل گیا بھائی 5 سال سے دفتروں کے ٹھوکرے کھا رہا ہوں، ہر کوئی یہ کہتا ہے تمہارا کام ہو جائے گا. اب تو میں بڑھاپے کی موت کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں. یہ 50 ایکڑ جو مجھ سے چھینے گئے ہیں میں تو اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا ہوں. کہنے لگا آپ تشریف رکھیے. میرے لیے پانی کھانا بڑا انتظام کیا، مجھ سے کاغذات لیے، مجھے گھر چھوڑ کے گئے. جی آپ ٹینشن نہ لیں. میں بڑا حیران. 7-8 دن کے بعد دوبارہ مجھے طلب کیا، بڑے سارا کام کرا کے کہنے لگا مجھے یوں لگا جیسے کوئی فرشتے میرا کام کر رہے ہیں. 5 سال سے میری کہیں شنوائی نہیں ہو رہی تھی. اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایسی مدد آئی. کہنے لگے 2 مہینے میں میرے 50 ایکڑ بھی واپس دلوائے، قبضہ بھی لے کر دیا، سب کچھ کیا. جب سارے کام ہو گئے تو میں نے اسے کہا یار اگر تیرے جیسے بندے افسر ہو جائے نا تو زمین کا نظام فرشتوں والا ہو جائے. آپ اتنے اعلیٰ بندے. پھر اس نے آخری دن پھر مجھے اوپر ساری بات کھولی. اس نے کہا سر آپ کو نہیں پتا، آپ کو یاد ہے آپ فلاں ہسپتال کے انچارج تھے؟ جی. آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ اس طرح جب اس نے پورا واقعہ دہرایا تو میں نے دماغ پہ زور دیا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ہاں 30 سال پہلے 32 سال پہلے اس طرح ہوا تھا. ایک ینگ نوجوان طالب علم نما ایک بچہ آیا تھا، آپ نے مجھے انجیکشن لگائے تھے، پھر گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ ساری. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا سر میں وہی تو نوجوان ہوں، وہی تو کیا ہوں، نوجوان ہوں. اور پھر آخر میں اس نوجوان نے کہا کہ جی میں کام سارا دیانت سے کرتا ہوں، لیکن آپ کا کام کر کے جتنی مجھے لذت اور سکون ملا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کا ایسا اس کا عنوان تھا، یہ جو مضمون تھا اس کا عنوان تھا نیکی جو ہے وہ بچے جنتی ہے، بہت زیادہ جنتی ہے، بہت زیادہ جنتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے. نیکی کے اصل اثرات تو آخرت میں مرتب ہوتے. میں آپ کے سامنے اتنے واقعات اور مثالیں رکھ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں زندگی میں جو نیکی سامنے آئے وہ کر گزرو. آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بڑی بڑی برکتیں عطا کر دیتے ہیں.
حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا اور یہ واقعہ بہت سارے لوگوں نے لکھا، مشہور واقعہ۔ وہ ایک صاحب ایک بہت بڑے نواب کے ملازم تھے، اور وہ نواب بڑا بد اخلاق، متکبر، مغرور، بدتمیز۔ ایک دن یہ جو ملازم تھے اپنے نواب کی خدمت کر رہے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک دی مانگنے والے نے۔ یہ نواب کی طبیعت پر بہت بھار ہوا، اس نے کہا یہ کون ہے بدبخت، اس کو تمیز نہیں ہے، یہ کون سا وقت ہے دروازے پر؟ کہنے لگا میں دروازے پر گیا، میں نے اس فقیر سے کہا بھائی ہمارے مالک غصے میں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ اس نے تھوڑی سی آگے سے کوئی فریاد کی، جی میں بڑا آدمی ہوں۔ اتنے میں نواب آئے، اپنے ملازموں کو کہا دھکے دے کے اس کو بگا، دفع ہو جاؤ خبیث، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سا وقت ہے؟ کہنے لگے اتفاق کی بات ہے، یہ واقعہ ہو گیا جس نواب کا میں ملازم تھا اس کا زوال ہوتے 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 ختم ہو گیا، ہم ملازمتیں چھوڑ کے کہیں اور ملازم ہو گئے۔ کہنے لگے مجھے کسی اور جگہ ملازمت مل گئی کئی سالوں کے بعد، میں وہاں ملازمت کرتا تھا، وہ جہاں ملازمت کرتا تھا وہ جو میرے مالک تھے وہ بہت اچھے انسان۔ اتفاق سے ایک دن میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھو یار کون ہے؟ میں نے کہا جی مانگنے والا ہے، وہ جو میرے مالک تھے انہوں نے پیسے دیے، بھائی جو بھی ہو پتہ نہیں کوئی مجبور ہوگا جو اس وقت میں آیا ہے، اس کو دے آؤ۔ کہنے لگے جب میں پیسے دینے گیا، میں نے پیسے دیتے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے۔ پیسے دے کے واپس آئے، جب واپس مالک کے پاس آ رہے نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے۔ مالک نے پوچھا یار کیا ہوا؟ بڑے غم زدہ ہو، رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ اور دوسرے مالک نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی تو اچھا بھلا گیا۔ کہنے لگے جی یہ جو باہر دروازے پر کھڑا ہے نا، میں پہلے ان کے یہاں ملازم تھا، یہ بہت بڑے نواب تھے، اب بھیک مانگنے پر آ گئے۔ اب کس پر آ گئے ہیں؟ مجھے آج دیکھ کے دھچکا لگا ہے کہ اس پر اتنا بڑا زوال کے لوگوں کے دروازے پر یہ بھیک مانگ رہا، بس اس کو پیسے دیتے ہوئے دل پر چوٹ لگی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اس لیے رو پڑا۔ وہ دوسرے مالک نے مسکرا کے کہا یار تیری بڑی شناخت ہے، بڑی پہچان ہے تیری، تو نے اس مالک کو پہچان لیا، لیکن ایک جگہ تو خطا کر گیا۔ چونکہ پوچھا تھا پوری تفصیل، جب اس نے سنائی کہ جی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا فلاں تھا، لیکن اس کے باوجود تھا بڑا بد اخلاق، تھا بڑا بدتمیز، مانگنے والوں کو یوں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، ایک دن ایک مانگنے والے کو یوں دھکے مارے، فلاں کیا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا یار تیری پہچان تو بہت اعلیٰ ہے، تو اس نے اپنے سابقہ مالک کو پہچان لیا، لیکن ایک بات بھول گئے، جو تو نے پوری داستان سنائی ہے نا، اس میں جس میں تو نے ایک فقیر کو اس طرح دھکے مارنے کی بھی واقعہ سنایا ہے، تو ذرا تھوڑا غور کر، یہ جو تیرے سامنے تیرا مالک بنا بیٹھا ہے نا، یہ وہی فقیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی فقیر ہے۔ اب دیکھیے ایک کی نیکی کہاں، دوسرے کی برائی کہاں، ایک کی نیکی کہاں، دوسرے کی برائی کہاں۔ میں نے تو زندگی میں الحمدللہ اس چیز کو بہت محسوس کیا ہے۔ ہم دین کی لائن میں ہیں، اچانک کسی دفتر میں گئے اور میرے جیسے بندے کو دفتری لائن سے مناسبت بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام کروانا کس طرح۔ کوئی نوجوان مل جاتا ہے، جی آپ کے پیچھے جمعہ پڑا تھا فلاں، چلو ایک واقعہ سنائی دوں آپ کو۔ میں ایک مرتبہ ایک بہت پسماندہ علاقے میں بیان کرنے گیا، بہت خوفناک جگہ ہے۔ چونکہ میری الحمدللہ روٹین ہے، میں بیانات پر پیسے، معاوضہ، ان چیزوں سے بچت لیتا ہوں۔ بہت دور پیچھے کا ایک پسماندہ علاقہ۔ رات کو 2 بجے فارغ ہوئے، صبح جمعہ تھا، میں نے کہا بھائی مجھے واپس آنا ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا، جی ٹی روڈ پر ایک بہت بڑی نہر گزرتی تھی، اس پر چھوڑ کر آ گئے۔ جب وہ چھوڑ کر گئے پھر مجھے احساس ہوا یہ تو جنگل ہے، اب بڑی نہر ہے، میں اس پہ رات کو 2، 2:15، 2:30، 2:45، 3 بج گئے، میں اکیلا کھڑا ہوں، بڑا جی ٹی روڈ ہے، ایسی جگہ بڑی گاڑی کہاں بریک لگاتی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو اترتے ہوئے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سٹاپ ہے، ان اللہ کے بندوں کو تو اندازہ تھا، مجھے ڈھنگ کی جگہ اتارتے، اب میں کھڑا ہوں کیا کروں، صبح جمعہ بھی ہے، 3 بج گئے۔ اتنے میں ایک گاڑی والا گیا، اس نے یہ چوزے لاد رکھے تھے، لوڈر گاڑی تھی،
وہ جب میرے قریب سے گزرا نا، آگے جا کے اس نے بریک لگائی، تقریباً 2-3 ایکڑ سے وہ گاڑی واپس کر کے آیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا یار اب کرنا کیا ہے، جنگل تو ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آ کے جب اس نے مجھے دیکھا نا، کہنے لگے آپ مفتی صاحب ہیں؟ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا، ڈر تو میں گیا، مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا، میں کہا لگتا ہے بندہ مجھے جانتا ہے۔ میں کہا جی میں مفتی صاحب ہی ہوں۔ کہنے لگا آپ اس وقت کدھر کھڑے، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خطرناک جگہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو یہاں بیان کرنے آئی ہوں، تو میرے میزبانوں کو چاہیے تھا، وہ اللہ کے بندے۔ کہنے لگے جی یہاں 2 کلومیٹر چوزے کی فیکٹری ہے، میں یہاں سے وزیر آباد لے کے آئیے میری۔ اس نے مجھے بٹھا لیا۔ جب وہ چلا تو میں نے اس سے تھوڑی دیر میں پوچھا، کہنے لگا جی میں نے تو، وہ بہت دور سے آ رہا تھا، فیصل آباد پیچھے کسی سے، اور ضلع ننکانہ کے پیچھے علاقے سے۔ کہنے لگا میں نے جانا تو وزیر آباد ہے، لیکن میں ڈسکا سے وزیر آباد جاؤں گا تاکہ آپ کو ڈسکا اتار جاؤں۔ میں کہا بھائی تیری بڑی نوازش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب گپ شپ ہوئی، میں نے پوچھا یار آپ نے مجھے پہچانا کیسے، آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہنے لگے جی آپ پہلے فلاں جگہ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں 5 جگہ میں اس مسجد میں رہا ہوں۔ کہنے لگے اصل میں اس کے قریب ایک گاؤں ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، تو میرے بھائی جو ہے وہ آپ کے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، آپ میری والدہ کی فوتگی پر جنازہ اور بیان کرنے آئے تھے، آپ نے میری والدہ کا جنازہ پڑھایا تھا اور وہاں کیا کیا تھا، آپ نے بیان کیا تھا، اور اس کو یہ بات یاد تھی۔ تو میں اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں میں کر رہا اس طرح۔ کہنے لگے جی مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اس بیان کے پیسے نہیں لیے تھے، ہم نے آپ کو دیے تھے، آپ نے کہا تھا۔ اب وہ بندہ مجھے کس خوفناک جگہ سے، وہ تو مجھے بعد میں جب میں نے اس علاقے کے دوستوں کو کہا، انہوں نے کہا یار یہ کیسے بدبخت ہے، یہ آپ کو بہت غلط جگہ کھڑا کر کے گئے، یہاں تو وارداتیں بہت ہوتی۔ اب میں وہ بیان کر کے آیا تھا 2006 میں، اور یہ واقعہ ہے 2013 کا۔ اس بیان نے بھائی مجھے کو پھل دیا کہ نہیں دیا؟ اب وہ بندہ مجھے ڈسکا رات کو پہنچا کے پھر یہاں سے وزیر آباد گیا۔ آج جب میں اس موضوع کا مطالعہ کر رہا تھا نا، میں نے کہا واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نیکی میں برکتیں رکھی ہیں۔ نیکی آخرت میں جو پھل دے گی وہ تو دے گی، نیکی دنیا میں بھی پھل دیتی ہے۔ اور میرا پچھلے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ جو برائی ہے وہ بھی سانپ اور بچھو سے زیادہ موذی بچے دیتی ہے۔ برائی کی اصل پکڑ تو آخرت میں ہوگی، لیکن اس کے برے اثرات ہمیں دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کو یاد رکھ لیں بھائی، یہ میری اور آپ کی تربیت اور تزکیہ میں انشاءاللہ بہت کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔